الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ محترم ناظرین کرام، بقرعید حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ ان کی یاد دلاتی ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اس مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ایک عرفے کا دن پڑتا ہے، 9 ذی الحجہ، جس دن سارے حجاج کرام عرفات کے میدان میں حج کے ایک بڑے رکن کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس دن کا روزہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عرفے کے دن کے روزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ بڑی فضیلت ہے عرفے کے روزے کی، لہذا ہم خاص طور سے عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، اور جو رات آئے گی عرفے کے دن کے بعد والی جو رات یعنی 10 ذی الحجہ کی جو رات ہوگی، اس رات میں ہم خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اور اس وبا اور یہ بلا اور یہ کورونا اس کے ختم کے لیے اور اس سے عافیت کے لیے اللہ سے سارے ہی مسلمان مل کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم تمام کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا اور اس وبا سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ہمیں کوشش کرنا، آخری حد تک ہمیں کوشش کرنا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں قربانی کا مسئلہ ہمارا آسانی سے حل ہو جائے، گورنمنٹ کے اصولوں کی بھی پابندی ہو اور شریعت کی تو سب سے زیادہ اصولوں کی پابندی ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اب یہ قربانی آپ کے الحمدللہ ادا ہوگی، اب اس میں اور چند مسائل اور کچھ چیزیں عرض کرنا ہے کہ اسی مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں تکبیرات تشریق ہر بالغ مرد عورت پر عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر بالغ مرد عورت پر تکبیرات تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات تو مسجدوں میں پڑھتے تھے نمازیں، تو سب کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر پڑھ لیتے تھے، لیکن اب چونکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ تالا بندی کی وجہ سے، اب گھروں میں بہت سارے نماز پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہوں گے، اس لیے ایک یاد دہانی ہے کہ فوراً فرض نماز کے بعد ہم ایک مرتبہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
عورتیں بھی پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد عورتیں بھی پڑھیں. عورتیں نہیں پڑھتی بہت ساری، لیکن وہ خاص خیال رکھیں. معزز ناظرین کرام، عید کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کو معلوم ہے، ہر سال آپ پڑھتے ہیں، لہذا بتلانے کی ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں میں. آپ کو معلومات ہے اور کئی برسوں سے آپ اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. البتہ اخیر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے تو احتیاط بہت ضروری ہے. ہمارے علماء کرام نے بھی اور اسی طرح حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلانات آ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نماز عید الضحیٰ یعنی قربان، اس پر بھی ہم عمل کریں اور حکومت کی طرف سے جو بھی ہمیں احکامات ملتے ہیں اس کی پابندی کریں. اخیر میں آپ تمام سے خاص طور سے دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اللہ رب العزت اس وبا، اس بلا، اس کرونا کو ختم فرمائیں. اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ ہم سب کے بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. اور آپ تمام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو ضرور دعا میں یاد رکھے اور بندے کو بھی، اس بندے گنہگار کو بھی خاص طور سے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز حاضرین، اب رہا مسئلہ نماز کا. عید الاضحیٰ کی یعنی بقرعید کی نماز کا طریقہ چلتے چلتے وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمیں عید کی نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے میں آپ کے سامنے اس کا طریقہ جو ہے بتلاتا ہوں جو عام فہم ہے. سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب عید الضحیٰ کی یعنی بقرعید کی، اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ تو کعبہ شریف ہی کی طرف کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر، اس طرح یہ کانوں تک، کانوں کی جو لو ہے یہ لول کیا وہاں تک جو ہے ہاتھ اٹھائے، اس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے. اس طرح دیکھیے جیسے میرا ہاتھ دکھ رہا ہے آپ کو یہ، اور ہاتھ ناف پر باندھ لو یا ناف کے نیچے باندھ لے. اس کے بعد اس میں 6 زائد تکبیروں کا ذکر ضرور کرے کہ نیت کرتا ہوں میں عید الضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر. اس کے بعد ثنا پڑھے ہاتھ باندھنے کے بعد. ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب جب ثنا سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد 3 زائد تکبیر اب کہی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تیسری تکبیر میں پھر ہم ہاتھ باندھ لیں گے. اب امام صاحب سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کا سورہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر جب دوسری رکعت شروع کریں گے امام صاحب اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی، اور جب سورت امام صاحب ملا لیں گے اور اب رکوع میں جانے کا جب موقع آئے گا تو رکوع میں نہ جاتے ہوئے اب 3 تکبیر اور زائد کہی جائے گی. پہلے 3 تکبیر زائد ہوئی، اب 3 تکبیر اور زائد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ تو ہمیشہ کی طرح رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کر کے. اب سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا ہے یا طاقت پڑھنا ہے، بہرحال جتنا بھی موقع مل جائے. امام صاحب جب تک بھی رکوع میں رہیں گے
وہ جو تکبیر کہیں گے وہ جو موقع ہمیں مل جائے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کا اتنی تکبیر کہہ لے. اس کے بعد وہ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے. اتحیات کے بعد پھر درود شریف اور اس کے بعد دعائے ماثورہ یہ کہہ کے وہ سلام پھیر دیں گے. اس کے بعد پھر 2 خطبے پڑھے جائیں گے، وہ خطبوں کا سننا ہے. اور اس کے بعد خطبوں کے سننے کے بعد ہوگی آپ کی یہ عید کی نماز. اور ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے یہ عید باعث مسرت بنائے، باعث مغفرت بنائے اور تمام امت مسلمہ کی اللہ تعالی مغفرت فرمائیں. یہ آپ کے سامنے مختصر نماز کا طریقہ جو ہے عرض کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اور آخر میں پھر آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو نئی صبح کا جو چینل ہے یہ ہم تمام کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. علماء کرام سے ہم اس میں مدد لیتے ہیں. آپ اس کو چلائیں اور اس کو جو انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ سبسکرائب کیجئے، تو اس طرح کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.